لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے جس میں ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہوئے کہ اللہ یہ حکمتوں بھری کتاب جسے تو نے تمام انسانوں کے رہنمائی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اس کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی تعلیمات کو دیگر افراد تک پہنچانے کی بھی اے اللہ تو ہی توفیق دے سکتا ہے، تو ہی سینوں کو کھولتا ہے، تو ہی دلوں میں بات کو ڈالتا ہے، اور تو ہی عمل کی طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں جو سب سے پہلی تعلیم ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے سورۃ النساء میں مل رہی ہے، یہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ وراثت دین اسلام کا اور قرآن مجید کا ایک مشکل موضوع ہے، کیونکہ اس میں مختلف رشتوں کو اور افراد کو بیان کرتے ہوئے ان میں سے ہر ایک کا مختلف حالتوں میں حصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ حساب کتاب اور تقسیم ضرب تفریق کے مختلف جو مراحل ہیں اس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن کم از کم 4-5 ایسی بنیادی باتیں ہیں جس سے ہر ایک مسلمان کو آگاہ ہونا چاہیے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ میراث کے حوالے سے، وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یہ محض ایک تلقین اور محض ایک ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ حدود میں شامل ہے، یہ حکم ہے کہ جس پر عمل کرنا لازم ہے۔ جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے بارے میں اہل ایمان کو تعلیم دے رکھی تھی کہ ہر ایک شخص اپنی جائیداد میں سے جو اس کے پاس موجود ہے اس کے حوالے سے وصیت کر جائے کہ مرنے کے بعد اس جائیداد میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ لیکن جب باقاعدہ اللہ کی طرف سے وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو وارثین ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ اس کی بنا پر ایک بڑی زیادتی ختم ہو گئی کہ جو بعض افراد اپنی مرضی کی بنیاد پر کیا کرتے تھے، کسی نے اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو زیادہ پسند کر لیا، یا ساری جائیداد کسی ایک بیٹے کو یا بیٹی کو دے دی، یا کسی سے ناراض ہو گئے تو اسے جائیداد سے محروم کر دیا۔ تو اس طرح کی تمام جو غلطیاں ہو رہی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا اور ان کا سد باب ہو گیا۔ گویا کہ اب جو بھی وارث ہے جس کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے تو کسی بھی فرد کے مرنے کے بعد وہ وارث اس وراثت کا لازماً حقدار ہوگا اور اسے اسی تقسیم کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ دوسری بات کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اور اب بھی بے شمار معاشروں میں عورت کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا اور اسے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ مختلف قسم کی خواتین کو ان کے رشتوں کی قربت کی بنیاد پر اس وراثت کا حقدار بنایا، اور خواتین کو بھی یہ حق ادا کرتے ہوئے گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جو وراثت کے بارے میں ایک آیت بیان کی جاتی ہے اور وہ یقیناً موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مرد کا حصہ جو ہے جتنا ہے عورت کا اس سے آدھا حصہ ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر مقام پر ایک ہی طرح کا حکم نہیں ہے۔ بعض اوقات ترکے کی تقسیم اور جو موجود افراد ہوتے ہیں وارثین ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو بعض اوقات عورتوں کو برابر حصہ مل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مرد اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی عورت کو زیادہ حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی عورت کا عورت ہونا یقیناً اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو وراثت میں سے کم حصہ دیا جائے گا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی انہی آیات میں فرما دی کہ اللہ علیم و خبیر ہے،
وہ زیادہ علم رکھتا ہے، وہ زیادہ خبر رکھتا ہے، اس کی بنا پر اس نے جس کا جتنا حصہ مقرر کیا بس اتنا ہی اسے ملنا چاہیے، اور اس پر اعتماد ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ صحیح ترین فیصلہ ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی وراثت کی اس تقسیم کے حوالے سے ہمیں انہی آیات میں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے وصیت کے معاملے کو ختم نہیں کیا۔ ہاں، البتہ تمام فقہاء اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں وصیت کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ 1/3 ہے، اور یہ وصیت کا حصہ بھی اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی ایسے فرد کو بھی اس ترکے میں سے دینا ضروری ہو جاتا ہے جس کا کوئی اور وارث نہیں ہوتا، جس کا کوئی اور کفیل نہیں ہوتا، جس کے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، یا پھر بعض ایسے کام کہ جن میں وہ فرد اپنی زندگی میں شریک ہونا چاہتا تھا، یا بعد میں وہ باقاعدہ ان کی مدد میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو 1/3 جو وراثت کا حصہ ہے اس میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی وراثت کی تقسیم کی باری آئے گی تو سب سے پہلے 2 چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک، وہ قرض کہ جو اس میت کے حوالے سے اس کے سر پہ موجود تھا، اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد پھر جو اس نے وصیت کر رکھی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور یقیناً وصیت میں اگر اس نے وارثوں کے حوالے سے کوئی وصیت کر دی ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وارثوں کی تقسیم اللہ نے اپنی مرضی سے خود کر دی ہے۔ البتہ کسی ادارے کو، کسی غریب آدمی کو، کسی ایسے یتیم کو، کسی ایسے مسکین کو، یا عزیزوں میں سے کسی ایسے عزیز کو کہ جو وارث تو نہیں ہے لیکن وہ ضرورت مند ہے، تو وصیت میں جو بھی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ترکہ بچ جاتا ہے پھر اس کی تقسیم اس طریقے سے کی جائے گی۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وراثت کی تقسیم کسی بندے کے مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ وراثت کی تقسیم زندگی میں اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے تو بس وراثت کی تقسیم کر دی تھی اور اب ہم اس سے آزاد ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ جب اس نے وصیت لکھی تو اس وقت اس کے پاس جو مال ہے وہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، کب اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جب تقسیم کیا جائے اپنے بچوں میں تو ان کے درمیان میں برابری اور انصاف کے ساتھ، لیکن وصیت کے معاملات کو چھوڑ دیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیا ہے تو جب وہ وقت آئے گا تو پھر اس موقع پر اس کی تقسیم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آج کی ملاقات میں ایک اور حکم بھی بتایا گیا کہ اگر انسانوں میں سے مرد ہو یا عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے باقاعدہ سزا دی جائے گی۔ بدکاری کو اللہ نے ناپسند فرمایا اور اسے حرام قرار دیا اور اس کے لیے سزا تجویز کی۔ وہ خاتون بدکاری کا شکار ہو رہی ہو یا کوئی مرد، اور خاتون اور مرد ان کے درمیان میں کوئی اس طرح کا ناجائز تعلق ہو، یا مرد اور عورت کے درمیان میں، ان سب کے بارے میں یہ احکام ملتے ہیں کہ باقاعدہ انہیں سزا دی جائے۔ اس کی تفصیلات مختلف موقعوں پر آتی رہے گی کہ جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے بے حیائی کے کاموں کو اور بدکاری کے معاملات کو نہ صرف اسے فروغ دینے سے منع کیا بلکہ اس کی سزا دے کر لوگوں کو اس سے ڈرایا تاکہ وہ اس بے حیائی اور بدکاری کے کاموں کے قریب نہ جائیں۔ پھر اس میں ایک اور بات کہی جو پرانے جاہلی دور میں بھی اور آج بھی بعض معاشروں میں موجود ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس خاوند کا بھائی یا اس کے دیگر عزیز و اقارب وہ اس عورت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ کسی بھی صورت میں کسی عورت کے تم وارث نہ بن جاؤ، اس کے لیے جو نکاح اور شادی کے اور عدت اور باقی معاملات کے احکام ہیں اس کے مطابق انہیں زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی معاشرتی حوالے سے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں جب دو
افراد مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے تو ان کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے یا کسی اور چیز کے پسند اور ناپسند ہونے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، اور کوئی مرد اگر یہ کہے کہ مجھے یہ عورت ناپسند ہے، تو اللہ رب العزت نے پہلی بات جو سکھائی اس حوالے سے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اسی میں اس کے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے، اس لیے محض پسند اور ناپسند کی بنیاد پر علیحدگی اختیار نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد رشتے اور نکاح کے حوالے سے محرم جو رشتے بنتے ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ قرآن مجید میں بعض جو باتیں ہیں ان کو زیادہ مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے، کہ جیسے آیت الدین میں لین دین کے حوالے سے تفصیلی چیزیں بیان کی گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جو جرائم ہیں ان کی بعض تفصیلات بیان کی گئی۔ نکاح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان رشتوں کا نام لے کر لوگوں کو یہ تعلیم کر دی کہ ان رشتوں کے ساتھ کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ خواتین کا ذکر کیا گیا اور اس کی بنیاد پر خود بخود دوسری طرف کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات فرمائی کہ تمہارے لیے تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور دودھ شریک بہنیں، اور اسی طرح ساس اور بہو اور بیوی کی بیٹیاں، اور دو بہنوں کو یکجا ایک ہی وقت میں نکاح میں اکٹھا کرنا، ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کی جو ترغیب دی گئی، اس نکاح کی ترغیب کے ساتھ ساتھ باقاعدہ شرائط اور ضابطے بھی بتا دیے گئے۔ ان ضابطوں کا خیال رکھنا بہت لازم ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ پھر انہی آیات میں ایک آیت کے جس کا آج کل بھی اور کچھ ادوار پہلے بھی بڑے مختلف انداز میں چرچا کیا جاتا رہا اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا رہا، حالانکہ اصل حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، نگران ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ پہلے بھی حکم اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلم معاشرتی زندگی کے لیے جو ضابطے متعین کیے ہیں، اس میں بڑی بات جس کو پیش نظر رکھا گیا وہ یہ کہ مرد گھر کے باہر کے معاملات کو زیادہ دیکھے گا، اور گھر کے اندر کے معاملات میں وہ اپنے گھر والوں کا مددگار ہوگا، اور عورت گھر کے اندر کے معاملات کو زیادہ توجہ دے گی، اور بوقت ضرورت وہ باہر کے معاملات میں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ تو در حقیقت کسی بھی معاشرتی نظام کو، اور خاص طور پر خاندانی اور گھر کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد کو زیادہ دی، اس اعتبار سے کہ وہ گھر اور باہر میں یکساں آ جا سکتا ہے، اور اس کے لیے رات گزارنے کے، سفر کرنے کے، لوگوں سے ملنے ملانے کی وہ احکامات نہیں ہیں جو خواتین کو احتیاط کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، اور انہیں ان کا پابند بنایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی حصہ زیادہ یا کم مل رہا ہے تو اللہ کی تقسیم پر تمہیں راضی ہونا چاہیے۔ وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ حکیم اور علیم ہے، وہ علم اور حکمت رکھنے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی بات اور کون سی چیز زیادہ تمہارے لیے مناسب ہوگی، اس لیے اس پر خام خواہ کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آج کی ملاقات میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور احسان جب بھی قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد ہے اچھا برتاؤ کرنا، کسی بھی کام کو بہترین انداز میں ادا کرنا، کیونکہ عربی زبان میں احسان کا جو لفظ ہے یہ حسن سے بنا ہے، اور حسن جمال کو، خوبصورتی کو، اچھائی کو کہا جاتا ہے، اور احسان کا مطلب یہی ہے کہ اس کام کو بہتر انداز میں کیا جائے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس آیت میں قرابت داروں کا بھی خیال رکھنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ پھر یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے معاملے میں باقاعدہ تعلیم دی گئی کہ وہ پڑوسی کے جو تمہارے قریب میں رہتے ہیں، یعنی گھر کے ساتھ گھر ہے،
دکان کے ساتھ دکان ہے وہ والے پڑوسی، اور وہ والے پڑوسی جو عارضی طور پر بعض اوقات بنتے ہیں، جیسے سفر کے دوران کوئی شریک سفر ہوا اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سفر کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے وہ خادم کہ جو مختلف مقامات پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی واضح حکم اور واضح تعلیم ہمیں میسر آتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں مسلسل مجھے تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خصوصی تلقین فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسانی معاشرہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر آج کی ان آیات میں ایک اور بہت ہی مرکزی اور بنیادی آیت ہمیں عطا کی گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے۔ دیکھیے، ہم جب اللہ تعالیٰ کے مختلف احکام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ منع ہے، وہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو شیطان مختلف قسم کے سوالات ذہن میں پیدا کر کے انسانوں کو پریشان کرتا ہے کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو گیا ہے۔ بنیادی اصول کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بار نہیں کئی بار جملہ دہرایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ایک مقام پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو جو اللہ ظالم نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا حق مار دے اور کسی کے ساتھ زیادتی کر دے؟ اس لیے جو تعلیمات بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں ان کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور اسی میں ہی اپنی بھلائی تصور کرنی چاہیے۔ آج کی ملاقات میں اللہ رب العزت نے نشہ چیزوں سے منع کرنے کا پہلا حکم بھی ہمیں عطا کیا۔ اللہ نے اپنی تعلیمات کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچانے کے لیے ایک طریقہ اور اسلوب تدریج کا بھی اختیار کیا۔ تدریج کا مطلب ہے گریجولی مختلف چیزوں کو انسانوں تک پہنچایا گیا اور انہیں اس بات کا عادی بنایا گیا، اور جب وہ اس کے عادی بن گئے تو پھر باقاعدہ ایک فائنل اور آخری حکم جاری فرما دیا۔ نشہ آور چیزوں کے بارے میں ابتدا میں یہ بات کہی گئی کہ جب تم نشے کے عالم میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، آدمی نے کوئی دوا پی لی، کھانے میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی، یا بیماری کی وجہ سے اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے، نیند کی شدت کی وجہ سے کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی احکام کو اس وقت چھوڑ دیا، لیکن تدریج کی صورت میں بعد میں اس کی تکمیل کی گئی، یعنی اس کو مکمل عطا کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آج کی اس ملاقات میں تیمم کے بارے میں بھی ایک سہولت کا ذکر کر دیا گیا، کیونکہ پاکیزگی، بدنی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی، دل میں خیالات کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے بارے میں اسلام خصوصی توجہ دیتا ہے۔ اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے یا صفائی اختیار کرنے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ پانی ہے اسے وہ میسر نہیں ہوتا، تب وہ کیا اختیار کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پاکیزہ اور صاف مٹی اس کے استعمال کا طریقہ بتایا اور کہا کہ اگر پانی میسر نہ آ رہا ہو تو پھر پاک مٹی سے اپنے ہاتھ، اور ہاتھ سے مراد ہے کہ اپنے ہاتھ کونیوں تک، دونوں ہاتھ اور اپنا چہرہ، بس اس کو مسح کر کے اور تیمم کر لیا کرو، کیونکہ پاکیزگی کا تعلق ظاہری نجاست سے علیحدگی اور اس سے نجات پانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی احساس جو ہے اس کو بھی تازہ کرنا کہ میں اب پاکیزہ ہو چکا ہوں، اب میں اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہوں۔ اس اعتبار سے بھی اس کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور تمام انبیاء اور کتابوں کا جو مرکزی مضمون ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور شرک نہ کیا جائے، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک والا جو گناہ ہے اسے معاف نہیں کرے گا، باقی گناہوں کے بارے میں وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے دے گا، لیکن شرک کے بارے میں اس نے
پہلے دن ہی سے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ شرک والا گناہ کہ جس کو کسی شخص نے اختیار کیا، کسی نبی کو بیٹا بنا دیا، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے شرک سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانا چاہیے، چاہے کوئی بھی اس کی شکل ہو، کوئی بھی اس کا انداز ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر آج کی ملاقات میں اللہ رب العزت یہ بھی تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل افراد تک منتقل کر دو۔ اس میں جو سب سے بڑا حکم ہمیں تعلیم کیا گیا وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی فرد کو کوئی ذمہ داری دیں تو ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فرد کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں اور اہلیتیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کام کا اہل نہیں ہے تو پھر اسے وہ ذمہ داری نہیں دینی چاہیے۔ اس اعتبار سے امانتوں کو ان کا حقدار جو بھی ہے ان تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بعض اوقات مالی صورت میں بھی کسی کی امانت کسی کے پاس موجود ہے، تو جو بھی شخص ایسا ہے کہ جس کی امانت کسی اور کے پاس ہے تو وہ حفاظت کرنے والا شخص اس بندے کو اس کی امانت لازماً پہنچائے اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں ایک بہت عظیم الشان بات ہمیں تعلیم کی ہے، جسے ہر وقت ہمارے ذہنوں میں بھی رہنا چاہیے اور ہماری نظر میں بھی رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم کہ جس پر تم ایمان لاتے ہو اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کو منوان تسلیم نہ کر لو اور اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی حرج محسوس نہ کرو، کوئی تنگی محسوس نہ کرو۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اسے منوان مان لینا یہ در حقیقت ایمان کی علامت ہے۔ اور جو شخص بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے بارے میں شک کا شکار ہو جائے یا اس کے دل میں تنگی اس میں محسوس کرنا شروع کر دے وہ شخص، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر اصحاب رسول بہت دھیان دیا کرتے تھے، بہت توجہ دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی جب اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعلیم دے دی جائے اور وہ یقینی انداز میں پتہ چل جائے کہ واقعی یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، تو پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ صرف عمل کیا جائے بلکہ بخوشی عمل کیا جائے کہ یہی اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی کہ جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے وہی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بتاتے۔ پھر آج کی ملاقات میں باقاعدہ جہاد کے بارے میں تعلیم دی گئی اور کہا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور قتال کرتا ہے اس میں مارتا بھی ہے اور مرتا بھی ہے، یعنی قتل کرتا بھی ہے اور قتل ہوتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ان علاقوں میں کہ جہاں کچھ لوگ کمزور ہو کر غلاموں کی زندگی اور مسکینوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہاں کے حکمران یا وہاں کا معاشرہ ان پر زیادتی اور ظلم کر رہا ہے، تو ان کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی کہ انہیں چاہیے کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور اگر وہ ہجرت نہ کر سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی آزادی کا راستہ نکالے گا، اور حقیقت میں وہ جہاد کے راستے کو اور ہجرت کے راستے کو اگر اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت یقیناً ان کے حصے میں آئے گی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ایک آخری بات جو آج کی ملاقات کی ہوگی اور جس کا تعلق بھی اس قتال اور جہاد کے ساتھ اس حوالے سے جڑا ہوا ہے کہ جب بھی جہاد کا اور قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں یقیناً انسان کی جان کے جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ جو کمزور ایمان والے ہیں اور جو اس کے علاوہ منافقین ہیں وہ ہمیشہ قتال سے کنی کتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو تم موت سے ڈرتے ہو، اور موت تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی جا چکی ہے،
چاہے تم انتہائی مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا اہتمام کر لو، جب وہ موت آئے گی تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان عزت کی موت مرے، اللہ کی رضا کی موت کو اختیار کرے، جسے شہادت کہا گیا اور مرنے والے کو زندہ قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے جہاد اور قتال کی بھی ترغیب دلائی گئی، اور جو لوگ کسی علاقے میں محصور ہو جائیں اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہو اور انہیں یہ کہا گیا کہ وہ یا تو ہجرت کا راستہ تلاش کریں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی آزادی کی صورت انشاءاللہ بنا دے گا، اور وہ صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے رہیں۔